اقبال ایک محنتی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو ہمیشہ زندگی کی مشکلات سے نبرد آزما رہتا تھا۔ ہر مہینے جب اس کو اپنی تنخواہ ملتی تو وہ فوراً بلوں میں غرق ہو جاتی تھی۔ وہ اکثر مذاق میں کہتا کہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہمیشہ کٹ ڈائٹ اوپر رہتا ہے، جب بھی پیسے آتے فوراً ختم ہو جاتے۔ ایک ٹھنڈی شام جب وہ اپنے اگلے مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور اپنے بازو میں ایک چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ تھیں اور وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اقبال کے دل میں ہمدردی کا ایک جھٹکا محسوس ہوا اور اس نے گاڑی روک لی۔ کیا آپ کو سواری چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور بچے کو اپنے قریب سمیٹ لیا۔ جیسے ہی وہ چلنے لگے، اقبال کو یہ احساس ہوا کہ کچھ بہت غلط ہے۔ وہ ریئر ویو مرر میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ صرف کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، گمسم۔ جب وہ اس کے منزل پر پہنچے تو اس نے اپنا پرس نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیسے نکال پاتی، اقبال نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، رکھو، ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ، لگتا ہے تمہارا دن پہلے ہی مشکل ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں یہ نہیں لے سکتی۔ اقبال نے سر ہلایا، یہ میری طرف سے ہے، بس اپنے آپ کا خیال رکھنا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہچکچا، پھر شکریہ کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اقبال رات کو گھر واپس جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کس مشکلات سے گزر رہی ہوگی، لیکن پھر اس نے خود کو یاد دلایا کہ زیادہ جذباتی نہ ہو۔ ہر کسی کی اپنی جنگ ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا فون بجا۔ وہ بیزاری سے سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی رات دیر کا اسپیم کال ہوگا، لیکن پھر اس نے فون اٹھانے کی ہمت کی۔ کیا آپ اقبال ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور، ایک پرسکون مگر سنجیدہ آواز نے سوال کیا۔ اقبال سیدھا بیٹھ گیا۔ جی، آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے مرد نے سکون کا سانس لیا۔ میں اس عورت کے طرف سے کال کر رہا ہوں جس کو اپنے آج رات ڈراپ کیا تھا۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ آپ کی مہربانی نے اس کے لیے بہت کچھ بدل دیا۔ اقبال نے چونک کر کہا، او، کچھ نہیں تھا، بس مدد کی۔ مرد کا لہجہ بدلا۔ در حقیقت ایک اور بات ہے۔ وہ ایک بہت دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ذاتی غم کی وجہ سے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اب وہ خود سے لڑ رہی ہے۔ آج رات اس کے لیے ایک نیا مومنٹ تھا اور آپ کی مہربانی نے اسے امید دی۔ اقبال کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ بدلے کی توقع نہیں رکھتا تھا، مگر یہ سن کر اس کی مدد کرنے کا عمل اور بھی معنی خیز لگنے لگا۔ اس کے خاندان کو معلوم ہے کہ اپ نے کیا کیا ہے اور وہ اب سے کل ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مرد نے کہا۔ اقبال کے ہاتھ سے فون گرنے ہی والا تھا۔ ملاقات؟ کیوں؟ بس آ جاؤ، مرد نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں خود ہی پتہ چلے گا۔ اگلے دن اقبال خود کو ایک بڑی حویلی کے باہر کھڑا پاتا ہے۔ اس نے اپنے پرانے کوٹ کو درست کیا اور گہری سانس لی، پھر دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلا اور ایک خوش لباس آدمی، مسٹر جیمس، سامنے آیا۔ اقبال، آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، مسٹر جیمس نے محبت سے کہا، برا کرم، اندر آئیے۔ اقبال اندر داخل ہو گیا اور ماربل کے فرش، شاندار چمچماتی چاندرس اور تصویروں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان چیزوں کی قیمت شاید اس کی پوری ٹیکسی کی قیمت سے زیادہ تھی۔ وہ ایک کمرے میں پہنچے جہاں وہ عورت کھڑی تھی، اور جب اس نے اقبال کو دیکھا تو ایک سچی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اقبال، تمہارا بہت شکریہ۔ کل رات میں اپنے اختتام پر تھی اور تمہاری مہربانی نے مجھے یاد دلایا کہ دنیا میں ابھی اچھے لوگ ہیں۔ اقبال نے اپنی گردن کھجاتے ہوئے کہا، میں نے تو بس وہی کیا جو کوئی بھی کرتا، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کرتا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، اکثر لوگ مجھے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسٹر جیمس آگے بڑھے، اقبال، اس کے خاندان کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں شکریہ ادا کرے، لیکن ایسا طریقہ اپنانا چاہتے ہیں جس سے تمہیں واقعی فائدہ ہو۔ اقبال نے چونک کر کہا، او،
इसकी ज़रूरत नहीं है। वाकई हम इसरार करते हैं। मिस्टर जेम्स मुस्कुराते हुए कहने लगे, वो तुम्हारे सारे कर्जों को अदा करना चाहते हैं और तुम्हें उनकी कंपनियों में एक मुस्तकिल मुलाजमत की पेशकश करना चाहते हैं। इकबाल की जबड़े नीचे गिर गए। क्या मुझे? क्या तुम लोग? औरत ने सर हिलाया। तुमने बगैर किसी तवक्को के मेहरबानी की। यह हमारे तरीके से तुम्हारा बदला है। इकबाल बेवकूफ़ी से खामोश खड़ा रहा। उसने सालों तक जिंदगी की लड़ाई लड़ी थी और महीनों के आखिर तक बमुश्किल गुजारा किया था, और अब सिर्फ एक छोटे से अमल की बदौलत इसकी जिंदगी बदलने वाली थी। चंद दिनों बाद वो अपनी नई नौकरी पर काम करने लगा। शुरू में ये आसान नहीं था, लेकिन वो जल्द सीखने वाला था और बहुत जल्द वो कंपनी में तरक्की करने लगा। वो औरत और उसका खानदान सिर्फ आजिर नहीं बल्कि दोस्त बन गए थे। एक शाम जब इकबाल घर बैठा ये सोच रहा था कि उसकी जिंदगी कैसे बदल गई है, तो वो हंसते हुए बोला, लगता है मेरा बैंक अकाउंट अब आखिरकार डाइट से बाहर आ गया है। उसने मुस्करा कर कहा, कभी कभी सबसे छोटे अमाल भी सबसे बड़े असरात पैदा करते हैं। हमें कभी नहीं पता होता कि दूसरा शख्स क्या गुजर रहा है, और एक छोटा सा अमल, चाहे वो मेहरबानी का एक लफ्ज़ हो, मदद का एक हाथ हो, बस एक लम्हे की हमदर्दी, किसी की जिंदगी को हम अंदाज़ा नहीं कर सकते तरीके से बदल सकता है। कायनात हमेशा मेहरबानी का इनाम गैर मुतवक्के तरीकों से देती है, इसलिए कभी भी ये न सोचें कि किसी को मुस्कुराहट देने का मौका न छोड़ें। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब करें।